لعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وكتابه المتين ودين اسلام ہے، اور ساتھ ہی دوسرے پہلو کو واضح فرماتا ہے اور روشن کرتا ہے کہ اگر کسی نے اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین کو اپنایا، کسی اور دین پر اس نے اپنی زندگی گزاری، تو اس کا یہ سارا فیصلہ اور اس کی ساری کاوش و کوشش اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا شخص جتنی بھی محنت کرے گا آخرت میں یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بعض بلند صلوات۔ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات خلق کی ہے، ایسا خوبصورت اختیار، قدرت اور ارادہ جیسا اللہ نے اس زمین پر بسنے والی مٹی سے پیدا کی جانے والی مخلوق حضرت انسان کو عطا فرمایا ہے، ایسا کسی بھی اور مخلوق کو اس رب العالمین نے عطا نہیں فرمایا۔ کل آپ کی خدمت میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو اس کائنات میں حقائق اشیاء اور جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی گہرائیوں اور حقیقتوں سے آشنا، اس کائنات میں محمد و آل محمد کے بغیر اور نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنا جتنا علم ان ہستیوں کو عطا فرمایا ہے، کسی اور کو اتنا علم عطا نہیں کیا، کیونکہ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ علم بھی ایک برداشت مانگتا ہے، اور یہ برداشت محمد و آل محمد کے ہاں موجود ہے، ہر کس و ناکس کے ہاں یہ برداشت موجود نہیں ہے۔ مثلاً آپ نے دیکھا کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے حضرت خضر سے یہ درخواست کی کہ مجھے اپنے ساتھ رکھیے تاکہ میں آپ سے جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس سے کچھ سیکھوں، اس سے کچھ حاصل کروں، تو حضرت خضر نے کہا میرا جو علم ہے اور جو کچھ میرے پاس موجود ہے، اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، آپ اس پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ باواز بلند صلوات۔ حضرت خضر نے جب یہ فرمایا کہ آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ اس پر صبر نہیں کر سکیں گے، تو حضرت موسیٰ نے اصرار کیا کہ میں کوشش کروں گا، صبر کروں اور حوصلہ دکھاؤں، لیکن حضرت خضر نے جواب میں کہا جس چیز کا آپ کے پاس علم ہی نہیں ہوگا، آپ اس کے نہ جاننے کے باوجود صبر کیسے کر سکیں گے؟ معلوم ہوا صبر و حوصلہ علم سے پیدا ہوتا ہے، لا علمی سے پیدا نہیں ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس سارے قصے پر اور سارے واقعے پر نظر ڈالیے، حضرت خضر لے چلے حضرت موسیٰ کو، کشتی کو توڑ دیا، حضرت خضر نے سوال کیا اور حضرت موسیٰ نے سوال کیا، تو حضرت خضر نے جواب میں کہا کہ آپ مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے؟ تو حضرت موسیٰ نے معذرت کی، اچھا پھر سوال نہیں کروں گا۔ اگلا اقدام جو حضرت خضر نے کیا وہ اور سخت تھا،
پہلے تو ایک کشتی کو توڑا تھا اور دوسرے اقدام میں ایک نابالغ معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ واضح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کسی بے گناہ کو یوں قتل کرنا جائز نہ تھا، جیسے آج بھی جائز نہیں ہے، اس وقت بھی جائز نہ تھا، تو شریعت کا بانی اس قتل پر کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟ اور حضرت موسیٰ کو یہ کہنا پڑا اقتلت نفسا بغیر نفس، آیا آپ نے بغیر کسی وجہ کے ایک نفس کو قتل کر دیا؟ اور جب بولے تو حضرت خضر نے کہا میں نے نہیں کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے پاس وہ علم نہ تھا جس علم کی بنیاد پر حضرت خضر اقدام کرتے جا رہے تھے، اور حضرت موسیٰ اس پہ خاموش نہیں رہ سکتے۔ بات میری گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا، علم حوصلہ پیدا کرتا ہے، علم صبر پیدا کرتا ہے، علم جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنی ہی قوت برداشت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ باواد بلند صلوات پر ضمناً یہ بھی عرض کر دوں، کیا ان مجالس سے آل محمد میں علم تقسیم ہوتا ہے یا نہیں؟ جی، جو علم کے لیے اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں وہ باواد بلند صلوات۔ لوگوں میں تو مختلف قسمیں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیگ سے نکلنے والی تبرک والی غذا کو اہمیت دیتے ہیں، اور کچھ ممبر سے تقسیم ہونے والی علم کی خیرات کو اہمیت دیتے ہیں۔ کئی وہاں آتے ہیں جہاں دیگیں زیادہ پکی ہوئی ہوتی ہیں، اور کئی وہاں آتے ہیں جہاں علم زیادہ بہتر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میرے سامعین علم والے ہوں گے، فقط تبرک والے نہیں ہوں گے۔ تبرک بھی جائز ہے، بابرکت ہے، اس کا فائدہ ہے، اس کے بڑے مفادات ہیں، لیکن تبرک کا وہ فائدہ نہیں ہو سکتا جو فائدہ علم کا ہو سکتا ہے، جبکہ علم بھی باب مدینۃ العلم کے دروازے سے لیا گیا۔ جو معلومات ہیں یا ان کے جو عقائد ہیں یا ان کے جو نظریات ہیں، یقیناً آپ ان کو پہچانتے ہیں، ان کو جانتے ہیں، ان میں رہتے ہیں، ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں، تو ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کی تقریریں سنتے ہیں، سب کچھ ہے آپ کے میدان میں۔ تو میں پوچھتا ہوں، کیا سارے مسلمان آل محمد کو سب سے افضل مانتے ہیں، یا سب کے برابر مانتے ہیں، یا کچھ سے کم تر مانتے ہیں؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا مسلمانوں کی تقسیم ہے، مسلمان نظریاتی طور پر تقسیم ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو آل محمد کو افضل مانتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو برابر مانتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کم تر مانتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ یقیناً آپ حضرات اپنی کتابوں میں یہ چیزیں پڑھ چکے ہوئے ہیں، اور یہ نظمیں اور یہ چیزیں ادبیات کی کتابوں میں بھی آئی ہوئی ہیں، اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ کوئی شخصیت بڑی اونچی شخصیت ہے جس کا نام بہت اونچا ہے، اس نے اپنے کلام میں یہ بات کہی تھی کہ کچھ فرق نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان میں ایک نام علی کا بھی لیتا ہے نا، ایک نام علی کا ہے، تو اس کے عقیدے کے مطابق علی ان باقی شخصیتوں کے برابر ہیں یا افضل ہیں؟ نہیں، اس کے عقیدے کے مطابق اس کا نظریہ کیا نظر آ رہا ہے؟ برابر ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو موجود ہیں
اور آج کل بھی ان کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، اپنے کمرے میں بیٹھ کر جو دل آتا ہے کہتے رہتے ہیں۔ مجھے کوئی بحث نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے، ہر ایک کی اپنی تحقیق ہے، ہر ایک کا اپنا نتیجہ ہے۔ جس طرح دوسروں کو بھی اپنے تحقیقی نتائج کو پیش کرنے کا حق حاصل ہے، میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، اخبارات پر، ٹیلی ویژن پر اور دیگر ذرائع ابلاغ پر، تو کیا ایسا ہی حق ہمیں بھی ہونا چاہیے یا نہیں؟ کہا ہے اعتراض کی کیا گنجائش ہے؟ اگر تم حق رکھتے ہو اپنا نظریہ پیش کرنے کی تو ہمیں بھی حق ہونا چاہیے اپنا نظریہ پیش کرنے کی۔ پھر انصاف کی عدالت میں کھڑا کر دینا، جس کو جو نظریہ اچھا لگے، جس کو جو نظریہ صحیح نظر آئے، جو انصاف کے مطابق ہو، عدل کے مطابق ہو، دلائل کے مطابق ہو، حق جیسے نظر آئے مانے۔ آخری فیصلہ تو روز محشر اللہ کرے گا کہ حق کیا تھا اور باطل۔ ہاں البتہ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اس نے یہ ضرور فرمایا تھا کہ علی ہمیشہ حق کے ساتھ اور حق ہمیشہ علی کے ساتھ۔ اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، اے اللہ حق کو در پھیر جدھر۔ تو یہ تفاوت ہے، فرق ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ سارے مسلمان ایک ہی نظریے کے قائل ہیں، نہ اپنی اپنی تحقیق ہے، اپنی اپنی جستجو ہے۔ قرآن کو سمجھنے کا بھی اپنا انداز ہے، رسول کی احادیث کو سمجھنے کا بھی اپنا انداز ہے، اور دیگر محققین کی تحقیقات کو بھی سمجھنے کا اپنا انداز ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو جو اجازت دے دی ہے کہ سمجھو جیسے سمجھو، کسی کو اللہ نے مجبور نہیں کیا۔ لیکن بہرحال اتنی بات ضرور کہنی پڑتی ہے، حق ایک ہوتا ہے، کئی ایک نہیں ہوتے۔ حق ہمیشہ، حق کا اختلاف حق سے نہیں ہوتا، حق کا اختلاف باطل سے ہوتا ہے۔ سارے تعلیم یافتہ حضرات ہیں آپ، حق کا اختلاف کس سے ہوتا ہے؟ باطل سے ہوتا ہے۔ حق کبھی حق سے نہیں لڑتا، حق کے مقابلے میں جو آئے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، باطل باطل سے لڑ سکتا ہے، باطل کا جھگڑا، باطل کا اختلاف، باطل کا نزاع دوسرے باطل سے ہو سکتا ہے۔ یعنی دو باطل والے آپس میں جنگ کر سکتے ہیں، دو حق آپس میں جنگ، پس جو حق ہوگا اس کے مقابلے میں جو آئے گا وہ حتماً باطل پر ہوگا، حق کا مقابلہ حق نہیں کرتا۔ اور اب رسول اکرم کے اس چھوٹے سے فرمان قدسی کو ہی خود فیصلہ کر لیجئے، جب رسول فرماتے ہیں علی ہمیشہ حق کے ساتھ اور حق ہمیشہ، جدھر علی ادھر حق، جدھر علی ادھر قرآن، جدھر قرآن ادھر علی۔ علی کی شان میں ہم نہیں کہہ رہے، اگر ہم نے اپنی کوئی تحقیق کی ہوتی، ہم نے ریسرچ کی ہوتی تو پھر ہم پر اعتراض کی گنجائش تھی، آپ مانتے یا نہ مانتے۔ اگر رسول اکرم کے فرمان کو بھی کوئی قابل اعتراض سمجھے تو پھر وہ اپنے عقیدہ اسلامی پر نظر ثانی کرے، بآواز بلند صلوات۔ تو اللہ آپ جس پہ صلوات بھیجتے ہیں کس عقیدے کے ساتھ صلوات بھیجیے؟ صلی علی محمد و آل محمد۔ کن پہ صلوات بھیجیے؟ کن پہ صلوات بھیجیے؟ اللہم، تو آپ نے اللہ کو کہا ہے، یعنی آپ اللہ سے التجا کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اے اللہ کیا کر، صلوات بھیج کن پر؟ محمد و۔ اب آپ کا عقیدہ جتنا محمد و آل محمد کے متعلق ہوگا اتنی ہی آپ کی صلوات کا وزن ہوگا۔
کیا خیال ہے؟ بروز محشر اعمال نے تولا جانا ہے یا گنا جانا ہے؟ جی اعمال نے، مثلا آپ مجلس میں آئے ہیں، یہ ایک عبادت ہے، بروز محشر یہ عبادت آپ کے نام اعمال میں ہوگی، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو اپنی عبادات اور اپنے اعمال ایک ترازو پہ رکھ کے انہیں تلوانا ہوگا۔ میں اس لوہے کی ترازو کی بات نہیں کر رہا، میں اعمال کے ترازو کی بات کر رہا ہوں۔ اور آپ تو سائنسی دنیا کے لوگ ہیں، آج کل ترازو فقط وہی ترکڑی والا ترازو ہے یا کئی اور بھی ترازو بن گئے ہیں؟ مثلا کیا ایک ایسا ترازو ہے جو آپ کے بخار کو تولتا ہے؟ تھرمامیٹر کیا کرتا ہے؟ ہمارے بخار کو تولتا ہے، اور ڈاکٹر اسی ہی کی بنیاد پر آپ کے لیے نسخہ لکھتا ہے۔ بخار 102 103 104 ہے، 99 98 یا اس سے کم تر ہے، لو ہے یا اپ ہے، اسی کے ذریعہ۔ پس تولا کس نے تولا؟ تھرمامیٹر نے۔ اگر اللہ اس دنیا میں بخار کو تولنے والا، ہواؤں کی رفتار کو تولنے والا، روشنی کے وزن کو تولنے والا، زلزلے کے ارتعاش کو تولنے والا، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میرے لفظوں کو آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہے نا ایسے حالات موجود جو زلزلے کو تولتے ہیں کہ یہ کتنی ڈگری پر ہے؟ تیز ہوا چلتی ہے تو آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں آج ہوا اتنی تیز رفتار سے چلی۔ کوئی آلہ ہے نا کہ جو ان رفتاروں کو تولتا ہے؟ تو اگر اللہ اس سائنسی دنیا میں اس قسم کے آلات ایجاد کروا سکتا ہے کہ جو ان چیزوں کو تولتے ہیں جو پرانے زمانے میں تولی نہیں جا سکتی تھیں، تو کیا اللہ بروز محشر ہمارے اعمال کو تولوا سکتا ہے یا نہیں؟ تول سکتا ہے یا نہیں؟ کیا اعمال بھی وزن رکھتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیے، صلی علی محمد۔ یہ آپ میں سے ہر ایک نے صلوات پڑھی، ہر ایک اپنی صلوات وہاں تلوائے گا یا نہیں؟ جی یہی صلوات بروز محشر میزان الاعمال پر ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تلے گی یا نہیں؟ اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ جس کے وزن بھاری ہوں گے وہ اس کا مقام عیشت راضیہ ہوگا، اللہ اسے ہمیشہ کی جنت عطا فرمائے گا۔ اور جس کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا، اما من خفت موازینہ، وزن حول حسن، وزن اگر خفیف ہوں گے تو امہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا جائے گا۔ ہاویہ کیا بلا ہے؟ فرماتا ہے وما ادراک ما ہی، تو کیا جانتا ہے کہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، ہر چیز کو جلا کر بھسم کر دینے والی آگ کو ہاویہ کہتے ہیں، اور ہاویہ میں وہ جائے گا جس کے وزن اعمال کے خفیف ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کے وزن ہیں یا نہیں؟ اب آپ میں سے ہر ایک کی صلوات تولی جائے گی وہاں، تو کیا برابر برابر وزن ہوگا یا کم و بیش ہوگا؟ سارے سمجھدار بیٹھے ہو۔ میں نے صلوات پڑھی، سب نے پڑھی، خواتین نے پڑھی، مردوں نے پڑھی، جوانوں نے پڑھی، بوڑھوں نے پڑھی، بچوں نے پڑھی، ہر ایک نے صلوات پڑھی نا۔ اب جب ہر ایک اپنی اپنی صلوات کو وہاں میزان کروائے گا تو کیا سب برابر برابر نکلیں گی؟ ہر ایک کی صلوات دوسرے کے برابر ہوگی یا کم و بیش ہوگی؟ جی پکی گل ہے یا شک ہے؟
کم و بیش ہوگی. یہ بھئی صلوات تو انہی لفظوں پر تھی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم سب نے یہی صلوات پڑھی، کسی نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا لفظی طور پر، نہ کسی نے اس میں کوئی کمی کی. انہی الفاظ پر مشتمل ہم سب نے صلوات پڑھی، پھر مجلس میں پڑھی، امام بارگاہ میں پڑھی. کم اور بیش، ہلکا یا ثقیل، وزن کیوں ہو جائے گا؟ قابل غور سوال ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا وزن کے لیے کوئی اور چیز بھی چاہیے. تو اس کا مختصر جواب یہ ہے، ہر صلوات کا وزن اس ایمان و معرفت کی بنیاد پر ہوگا جو صلوات پڑھنے والے کے قلب میں ہے. کیونکہ پیچھے عقیدہ ہوتا ہے. صلوات پڑھنے والے کی آواز زبان سے نکلتی ہے، لیکن ہر آواز والے کے پیچھے قلب ہے، اور قلب مرکز ایمان ہے، قلب مرکز معرفت ہے. اب اگر آپ غور کریں تو سمجھیں، جس کا جتنا ایمان بلند اس کی صلوات اتنی وزنی، اور جس کا ایمان جتنا ہولا اتنی اس کی صلوات. سمجھ آئیے گا؟ اللہم محمد. ایمان اس کا بلند ہوتا ہے جس کی معرفت بلند ہوتی ہے. محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت، یعنی ان کے بارے میں معرفت جتنی بلند ہوتی جائے گی اتنا ایمان بلند ہوتا جائے گا. جتنا ایمان بلند ہوتا جائے گا اتنا صلوات کا وزن زیادہ ہوتا جائے گا. یا رسول اللہ. آپ فرمائیں کہ حضرت ابو ذر غفاری اگر وہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور ہم 2 رکعت نماز پڑھیں، دونوں کا وزن برابر رہے گا. کیوں؟ وہ زیادہ دولت مند تھے، وہ زیادہ موٹے تازے اور صحت مند تھے. کیا وجہ ہے کہ حضرت ابو ذر کی ایک 2 رکعت نماز ہم سب کی 2 رکعت نماز سے بھی بھاری ہو؟ یہ ممکن ہے یا نہیں؟ ہم میں سے کس کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ زمین نے اپنی پشت پر کسی کو اٹھایا نہیں، نیلے آسمان نے کسی پہ سایہ نہیں کیا جو میرے ابو ذر سے زیادہ سچا ہو؟ ہم تو اپنے آپ کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہر وقت سچے ہیں. کیا خیال ہے؟ آپ جتنے بیٹھے ہو یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ میں ہر وقت سچا ہوں؟ گال سچی کرو، بناوٹ نہیں ہونی چاہیے. ہر بندہ اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جتنی زندگی میں بولا ہے سارا سچ بولا ہے. ہو سکتا ہے کبھی جھوٹ ہو جائے، لیکن زبان وحی رسول یہ فرما رہی ہے کہ ابو ذر وہ شخصیت ہے کہ جس سے بڑھ کر اور کوئی سچا نہیں ہے. بلکہ یہ روایت آگے بھی پڑھ چکا، ایک مرتبہ پھر تبرکاً پڑھ دیتا ہوں. ایک دربار میں حضرت ابو ذر غفاری آئے ہوئے تھے، انہوں نے ایک حدیث پڑھی. صاحب دربار نے پوچھا، اے ابو ذر، تو جو کہہ رہا ہے کہ یہ رسول کی حدیث ہے، کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ یعنی اس زمانے میں
یہ بھی بحث ہوتی تھی. اگر کوئی رسول اکرم کی وفات کے بعد کوئی حدیث بیان کرتا تھا تو سننے والا یہ شک کرتا تھا کہیں اس نے رسول کی طرف بات اپنے طور پر تو منسوب نہیں کر دی، کیا واقعاً رسول نے فرمائی ہے یا نہیں. اور آپ کا کیا خیال ہے، یہ جستجو ہونی چاہیے تھے یا نہیں ہونی چاہیے تھی؟ جو رسول اکرم کے بعد کہے رسول پاک نے یہ فرمایا تھا تو آنکھیں بند کر کے بندہ مان لے، یا اس کی جستجو کرے، کوئی تحقیق کرے کیا یہ رسول کا فرمان ہے یا رسول کا فرمان نہیں؟ ہونا چاہیے نا، کیونکہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی بندہ جعلی طور پر اپنے خیالات کو رسول اکرم کی طرف منسوب کر لے. تو اس لیے صاحب دربار نے حضرت ابو ذر سے یہ پوچھا کیا آپ کے پاس گواہ ہے کہ یہ رسول اکرم نے فرمایا ہے؟ تو حضرت ابو ذر کا جواب، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں ہاں میرے پاس گواہ ہے. جو کون ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب. میرا گواہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. اب صاحب دربار نے کہا ٹھیک ہے علی تشریف لاتے ہیں تو ان سے پوچھ لیتے ہیں. کچھ دیر بعد علی آ گئے. علی مولا سے صاحب دربار نے پوچھا کہ ابھی بات ہو رہی تھی، ابو ذر نے رسول اکرم کی طرف منسوب ایک حدیث پڑھی، ہم نے ان سے پوچھا کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ یہ فرمائش رسول کی ہے؟ تو انہوں نے آپ کا نام لیا اور کہا کہ میرا گواہ علی ہے. کیا آپ گواہی دیتے ہیں؟ رسول امیر المومنین نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہ ہوں. اب عجیب اتفاق اگلے جملے میں ہے. جب کہا کہ میں گواہ ہوں تو صاحب دربار نے کہا کیا آپ اس مقام پر موجود تھے جہاں رسول یہ فرما رہے تھے؟ اس وقت آپ موجود تھے جب رسول یہ فرما رہے تھے؟ تو مولا علی نے کہا نہیں. اب ذرا تھوڑا سا آپ بھی مزہ لیجئے. میں وہاں تھا نہیں لیکن میں گواہ ہوں. سنتے بیٹھے ہو؟ ایک گواہی ہو جائیں گے ہونا. آپ کے ہاں جو گواہیاں دیتے ہیں وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں نے میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، میں چشم دید گواہ ہوں. تب گواہی آپ کی عدالتوں میں تب گواہی بنتی ہے نا. یہ تو میں سنا ہا، کہیں میں کو آکھیا ہا، ایویں تھیا ہا، یہ تو وہ گواہی نہیں ہے. تو امیر المومنین کہتے ہیں میں گواہ ہوں، میں تھا نہیں، میں اس وقت تھا نہیں لیکن میں گواہ ہوں. اب صاحب دربار حیران ہوا، کہنے لگا یا علی یہ کیا بات ہے کہ آپ تھے نہیں اور آپ گواہ ہیں؟ نقطہ سمجھا آپ نے؟ اپنے مقام پر تو ان کا جو اشکال تھا، یہ اعتراض تھا، وہ بجا تھا کہ جب آپ نہیں تھے تو گواہی کیسی؟ اب علی کا جواب سنیے. علی فرماتے ہیں میں اس محفل میں نہ تھا لیکن میں نے اس ابو ذر کے بارے میں پاک رسول سے یہ ضرور سنا تھا کہ ابو ذر سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں. ابو ذر سے بڑھ کر کوئی اصدق ذی لہجۃ من ابی ذر. اس زمین غبراء نے کسی کو اپنے پشت پہ اٹھایا نہیں، اس سماء خضراء نے کسی کے اوپر سائے نہیں کیا جو اصدق ذی لہجۃ من ابی ذر. اب جو ابو ذر غفاری سے زیادہ سچی زبان کا مالک ہو. جب میں نے رسول اکرم سے یہ سن لیا، اب میں تھا تو بھی ابو ذر سچا، اور اگر میں نہ تھا تو بھی ابو ذر سچا. سچی بات کہنے کے لیے لوگ کہتے ہیں ہمیں ابو ذر چاہیے، اور دار کے تختے پہ چڑھ کر جو پڑھے دادا علی نیز ہمیں دماغ کا کوئی گزرنے چاہیے. اب حضرت ابو ذر کی جو حیثیت ہے، جو ان کی شخصیت ہے، جو ان کا مقام ہے،
وہ میں نہیں بیان کر رہا، اصل بیان کرنے والے وہ رسول پاک ہیں، جو بولتے ہیں وہ وحی سے بولتے ہیں۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا۔ اب اگر حضرت رسالت مآب نے ابو ذر کو کہا کہ زمین نے اپنی پشت پر کسی کو اٹھایا نہیں، آسمان نے کسی پہ سایہ نہیں کیا، جو ابو ذر سے زیادہ سچی زبان کا مالک ہو، یہ رسول نے فرمایا یا اللہ نے فرمایا؟ جی رسول کی آیا رسول کی زبان پر، لیکن کس نے رسول کو بتایا؟ اللہ نے نا۔ تو اللہ کی گویا مہر لگی ہوئی ہے رسول کی گفتگو۔ اب ایسا ابو ذر اگر ایک صلوات پڑھے، بتائیے اس صلوات کا وزن کتنا ہوگا؟ ہماری کتنی صلواتوں کے برابر ہوگا؟ ذرا اپنے بارے میں بھی جائزہ لے لیجئے، اپنے ایمان کو بھی تول لیجئے، اور حضرت ابو ذر کے ایمان کا بھی جائزہ لے لیجئے۔ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابو ذر تو عرش ایمان پہ بیٹھا ہے، ہم تو بیچارے فرش ایمان پہ چل رہے ہیں، اور علی ایمان حضرت ابو ذر کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ ایمان کے عرش پر۔ لیکن خدا جانے جس علی نے ابو ذر کے حق میں گواہی دی ہے وہ ایمان کی کس بلندی پہ پہنچا ہوا ہے، اس کی تو بلندی کی بات نہیں کی جا سکتی جس کو رسول کہے برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ آج تو ایمان کل نکلا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، اعمال کے وزن کا بھی تو کوئی فارمولہ ہے نا۔ تو فرمائیے کہ صلوات اتنی ہی وزن والی ہوگی، یا کوئی بھی عبادت اتنی ہی وزن والی ہوگی، کوئی بھی عمل اتنا ہی وزن والا ہوگا جتنا عمل کرنے والے کے قلب میں معرفت اور ایمان بلند ہو۔ یہی وجہ ہے جب میزان الاعمال پہ اعمال تولیں گے تو سب کے برابر نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ایمان بھی اور معرفت بھی سب کی برابر نہیں ہے۔ اس لیے آئیے اللہ سے دعا کریں اور کوشش کریں کہ ہمارے ایمان کا درجہ بلند ہو، ہماری معرفت کا درجہ بلند ہو۔ ایک وہ شخص ہے جو مولا علی کو معصوم ہی نہیں مانتا، ایک وہ شخص کہتا ہے کہ رسول اکرم کے بعد کوئی معصوم نہیں، حتیٰ کہ زہرائے بتول بھی معصومہ نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ایسے نظریے والے لوگ جو نہیں، آیت سن لیتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل البیت تم سے ہر قسم کے رزق کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا۔ اب مجھے فرمائیے جھوٹ پاکیزہ شے ہے یا نجاست ہے؟ بولیے، جھوٹ کو آپ پاک سمجھتے ہیں یا نجس سمجھتے ہیں؟ جو جھوٹ کو نجس مانتا ہے وہ بآواز بلند صلوات۔ کیا مباہلہ میں یہ آیت نہیں آئی تھی فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ؟ ہم جھوٹوں پر اللہ کی، قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی ہے الا لعنت اللہ علی جھوٹوں پر اللہ کی۔ اب جن پہ اللہ کی لعنت ہو وہ پاک و پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور کچھ نہ کہو، اتنا تو مانو گے نا کہ جھوٹ ایک نجس ہے، جھوٹ ایک نجس کردار ہے۔ مثلا بہت سارے اور بھی کردار ہیں جن کو قرآن نے رجس و نجس سے تعبیر کیا ہے۔
شرک کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاک کردار ہے یا نجس کردار ہے؟ جی نجس ہے نا. یہ نجاسات کا معنی یہ نہ کیا جی یہ کہ یہ جو آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں یہ نجس ہیں، خون نجس ہے، فلاں چیز نجس ہے، فلاں اشیاء میں سے نجس ہونا کچھ اور ہے، کرداروں میں سے نجس ہونا کچھ اور ہے. تو جو نجس کردار ہیں، رجس ہیں، اللہ فرماتا ہے اے اہل البیت میں نے تم سے ہر قسم کے رجس کو دور کر دیا ہے اور تمہیں ایسا پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا. اب بتائیے اہل البیت میں سیدہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کوئی حیثیت ہے؟ کسی کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے فلانا اہل البیت میں ہے یا فلانا اہل البیت میں نہیں، کسی کو اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش ہے کہ زہرا اہل البیت میں سے ہے؟ آپ روزانہ پڑھتے ہیں جب جبریل نے پوچھا تھا من ہم تحت الکسا، اے اللہ بتا تو دے کہ چادر کے نیچے کون ہیں، تو جواب آیا تھا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا با. اب اگر کوئی شخص بی بی طاہرہ کو بھی معصومہ نہ سمجھے، میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں بات کرنے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کی گفتگو کو سامنے رکھو اور اس پہ بحث و تمیز کرو، اس لیے کہ بسا اوقات باتیں اتنی گھٹیا، اتنی پست اور اتنی نجس ہوتی ہیں کہ ان کے متعلق سوچنا ہی نجاست ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے مقام پر یہ بات روشن ہو چاہیے. لیکن بہرحال ہیں ایسے لوگ موجود جو بعد از رسول کسی کو معصوم نہیں مانتے. لیکن آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ رسول اکرم کے بعد کوئی معصوم ہستیاں ہیں یا نہیں؟ اور معصوم کون ہوتا ہے؟ جو ہر گناہ سے پاک، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. وہ اتنا اونچے فکر، اونچے عقیدے، اونچی معرفت اور اپنے اوپر اتنا کنٹرول والا شخص ہوتا ہے، یا اس میں خوف خدا، اللہ کی نافرمانی کا خوف اتنا راسخ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی نافرمانی کرے. یہ نفرت ہوتی ہے جو انسان کو گناہ سے بچاتی ہے. جتنا آپ کے ذہن میں کسی بھی معصیت الہی سے نفرت راسخ ہوتی جائے گی، اتنا ہی آپ اس گناہ سے بچنے میں کامیاب ہوتے جائیں گے. مثلا آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے شراب کو کبھی منہ نہیں لگایا ہے نا؟ ایسا شراب کو کبھی منہ نہیں لگایا. کیوں؟ شراب کو پوچھو نا، آپ حرام مانتے ہیں، ماننا تو اور بھی بہت سی چیزوں کو حرام مانتا ہے، لیکن شراب کی نجاست اور شراب کی گندگی اور شراب سے اتنی نفرت تیرے ذہن میں راسخ ہو چکی ہے کہ تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں شراب پیوں. میں اس کو اور واضح کرتا ہوں. یہ جو گندگی ہوتی ہے، انسانی گندگی، جی کبھی آپ کو خواب میں بھی آیا ہے کہ آپ نے گندگی کھائی ہو؟ ناراض تو نہیں ہو گئے میری اس کے ساتھ؟ خواب میں بھی بندہ گندگی نہیں کھاتا. کیوں؟ کیا کھانے پہ قادر نہیں ہے؟ قدرت تو رکھتا ہے، کیوں نہیں؟ خواب میں بھی نہیں کھاتا. وجہ کیا ہے؟ کہ نفرت اس گندگی کے کھانے سے اتنی راسخ ہے، اتنی ذہن میں راسخ ہے کہ انسان کی فکر میں یہ بات آتی نہیں ہے کہ میں اور گندگی. میرے دوست، جتنی تجھے گندگی سے نفرت ہے، اس کو کئی ہزار گنا نفرت کو بلند کر اور پھر کہہ دے جو معصوم ہوتا ہے اسے گناہ سے اس سے بھی زیادہ نفرت ہوا.
اللہ یا رسول اللہ. کبھی آپ تنور میں چھلانگ لگائیں گے جلتے ہوئے تنور میں؟ کوئی آپ کو اٹھا کے پھینکے یہ بات اور ہے. آپ خود تنور میں جائیں گے؟ کیوں؟ آپ کو یقین ہے کہ یہ آگ مجھے جلائے گی اور میں جلنا پسند، میں جلنے سے نفرت کرتا ہوں، جلنے سے گھبراتا ہوں، جلنے سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں. جتنا آگ سے تیری نفرت اور جلنے سے تیری نفرت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی تو آگ سے دور ہوتا چلا جائے گا. معلوم ہوا کہ اللہ کی اطاعت سے محبت بڑھانا چاہیے اور اللہ کی معصیت سے نفرت بڑھانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا فضل ہے کہ ان عزاداری کی مجالس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ عزادار اللہ کی نافرمانی سے نفرت میں اضافہ کرتا ہے. جس چیز کو گناہوں سے نفرت ہے وہ بآواز بلند صلی اللہ اتنا علم راسخ ہے معصومین کے ہاں کہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم کوئی اللہ کی نافرمانی کریں گے. اس لیے وہ ہستیاں معصوم ہوتی ہیں. یعنی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ایسا نہیں ہے کہ گناہ کر نہیں سکتے. گناہ کرنے کے لیے جو نفرت چاہیے، گناہ سے بچنے کے لیے، وہ ان کے دل میں اتنی راسخ ہوتی ہے، اتنی راسخ ہوتی ہے، اللہ انہیں اتنا نور علم دے دیتا ہے کہ وہ ہر گناہ سے سب سے زیادہ نفرت رکھتے ہیں. اس لیے وہ گناہ کے قریب ہی، بلکہ ان کی دین سے اتنی محبت ہوتی ہے اور اللہ کی تابعداری سے اتنی محبت ہوتی ہے. ذرا دیکھ تو صحیح، امام حسین کس کی تابعداری میں کربلا گئے؟ جی کس کی تابعداری تھی مراد؟ کس کا تقرب تھا؟ کس کے بارے میں کہہ رہے تھے؟ رضم بقضائک تسلیماً لامرک، تیری قضا پہ راضی ہوں اور تیرے امر کے سامنے سر تسلیم. اتنے اللہ کی اطاعت میں غرق اور اللہ کی رضا میں اتنے گہرے تھے کہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ اسلام پہ آنچ آئے اور میں بیٹھا رہوں. میں کئی مرتبہ واضح کر چکا، یزیدیت ہے دین حق کے خلاف سازش کا نام. یزیدیت کیا ہے؟ دین کے خلاف سازش. اور حسینیت کیا ہے؟ دین کی حفاظت کا نام، دین کی حفاظت میں کوشش کرنے کا نام. اب آپ غور کیجئے، حسینیت کردار حسین کو کہتے ہیں، یزیدیت کردار یزید کو کہتے ہیں. کردار یزید دین دشمنی کا نام ہے اور کردار حسین دین پہ قربانی کا نام ہے. قربانی تو بڑی بڑی دی، بہت ہستیوں نے دی. انبیاء قربانیاں دیتے رہے، حضرت نوح کتنے قربان ہوتے رہے، پتہ نہیں کتنے زخم کھاتے رہے اور تبلیغ حق کرتے رہے. حضرت ابراہیم کس طرح آگ میں گئے، کس طرح بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی، اللہ کے ہر حکم کی تابعداری کرتے رہے، قربانیاں دیتے رہے. لیکن مجھے اس میں کوئی شک نہیں، جو قربانی حسین مولا نے دی ایسی کسی نبی نے دی. آپ نے علامہ اقبال کا یہ سنا، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر معنی ذبح عظیم. یعنی حضرت ابراہیم سے قربانی شروع ہوئی، لیکن حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت ہاجرہ
چیخ و چلا کے فقط اس بات پر جان دے گئی کہ اسماعیل کی گردن پہ جب تھوڑا سا نشان دیکھا تو کہنے لگی بیٹا تیری گردن پہ یہ نشان تو نہیں ہوا کرتا تھا، یہ کائے کا نشان ہے؟ تو اسماعیل بولے کہا ماں میرے بابا نے مجھے ذبح کرنا چاہا تھا، چھری چلی تو نہیں لیکن تھوڑا سا نشان پڑ گیا تھا۔ حضرت ہاجرہ کی ہائے نکل گئی اور روتے روتے بالآخر اسی ہی غم سے فوت ہو گئی۔ کیا کہ اگر چھری چل جاتی تو کیا ہوتا، اگر چل جاتی تو کیا ہوتا، یہ کچھ اور ہے۔ اور بہنیں دیکھ کے کہہ رہی ہوں کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں رہ گیا؟ اس لیے عزیزان گرامی قدر سوچنا ہے، وزن کرنا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا اگر مقابلہ کرنا چاہتا ہے آل محمد کا تو انبیاء کے ساتھ کر، کسی اور کے ساتھ کیا جگتا ہے کہ اللہ کہ انسان جو ہے آل محمد کا مقابلہ عام لوگوں کے ساتھ کرے۔ عام لوگوں کی حیثیت کچھ اور ہے اور آل محمد کی حیثیت کچھ۔ ذرا مجھے بتائیے اکیلے گئے یا بہنوں کو بھی لے گئے؟ اور ایک نکتہ یہ بھی ہے، کیا جانتے نہ تھے یا جانتے تھے کہ کربلا میں کیا ہونا ہے؟ بہت ساری باتیں بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں۔ کیا رسول اکرم نے ولادت حسین مولا کے وقت نہ کہا تھا اے میری بیٹی تیرے اس بیٹے کو میری امت کا ایک گروہ شہید کرے گا اور پھر میری شفاعت کی امید رکھے گا؟ یہ جملہ رسول اکرم نے کب کہا تھا؟ جب امام حسین کی ولادت بعثت ہو رہی تھی۔ پھر صحابہ کرام کے سامنے 20 مرتبہ رسول اکرم اس قسم کے اقدامات کرتے رہے کہ کبھی حسین کو اٹھا لیتے تھے اور سینے پہ حسین کے قدم آ جاتے تھے، لبوں پہ مولا حسین کے بوسے دیتے تھے، کبھی لبوں پہ بوسے، کبھی رخساروں پہ بوسے، کبھی بٹن کھول کر سینے پہ بوسے، مختلف مقامات پہ بوسے دیتے تھے۔ اور اگر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ نئے نرالے قسم کے اقدامات کیوں کرتے ہیں، مختلف مقامات پر بوسے دیتے ہیں، تو رسول اکرم فرماتے تھے میرا دل چاہتا ہے ہر اس جگہ پہ بوسہ لوں جس پہ زخم نے لگنا ہے، جس پہ تیر نے لگنا ہے، جسے نیزے نے لگنا ہے، جس پر تلوار نے لگنا ہے۔ میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کیا ان باتوں سے لوگوں کو سمجھ نہ آتی تھی کہ حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ رسول اکرم کے یہ اقدامات کوئی بے مقصد تو نہ تھے، با مقصد تھے۔ یقیناً میرے عزیزان گرامی قدر ایک مرتبہ نہیں ہزارہا مرتبہ رسول اکرم کی زبان اقدس سے، بی بی بتول کی زبان اقدس سے، امام حسن کی زبان اقدس سے، امیر المومنین کی زبان اقدس سے روایت میں آتا ہے امیر المومنین جب جا کے صفین پہ گئے ہوئے تھے تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لشکر کو چھوڑ کر مجھے ساتھ لے کر ایک طرف چل دیے، ایک جگہ پہ پہنچے، وہاں بیٹھ گئے، اس مٹی کو اٹھایا، سونگھا اور رو کے کہنے لگے یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا ہے۔ ہذا محبت دمائنا وہذا مناخ رکابنا۔ یہ واقعات تو بکثرت بیان ہوئے ہیں، اس کے بارے میں انسان اگر جمع کرے تو ان کا ذخیرہ بہت زیادہ ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ اور ہر کوئی جانتا تھا، امام حسین کو علم نہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے کو ہے؟ یقیناً علم تھا۔ علم کے باوجود بڑے تیار ہو کے گئے تھے، آمادہ ہو کے گئے تھے، کس بات کے لیے کہ میں نے شہید ہونا ہے۔ اگر کسی نے کبھی سوال بھی کیا ہے تو اس کے سامنے واضح کیا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو اجمالی علم تھا، تفصیلی علم نہ تھا، یعنی یہ تو پتہ تھا کہ مولا حسین شہید ہوں گے، لیکن یہ پتہ نہ تھا کہ وہ کون سا سفر ہوگا، کون سی تاریخ ہوگی۔ چنانچہ ایک وقت وہ آیا جب حضرت امام حسین
مکے سے کوفہ کو روانہ ہونے لگے، اور آپ نے مکہ سے اس لیے الوداع کرنا شروع کیا کہ آپ کو معلوم تھا کہ یزید کے گماشتے ان کو یہ آرڈر لے کے آئے ہوئے ہیں کہ اگر حسین کو دوران حج کے قتل کرنا پڑے، حالت احرام میں قتل کرنا پڑے، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑی حالت میں قتل کرنا پڑے، تو تم گریز نہ کرنا اور حسین کو اس حال میں بھی قتل کر دینا۔ اور امام حسین فرماتے تھے مجھے اگر شہید کیا جائے حرم سے ایک بالشت باہر تو میں زیادہ پسند کروں گا، حرم سے ایک بالشت اندر میں شہید ہونا اس لیے پسند نہیں کروں گا کہ میں نہیں چاہتا ہوں میرے خون کے ساتھ اللہ کا حرم رنگین ہو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ کا حرم میرے خون کے ساتھ رنگین ہو، اس لیے کہ اللہ کے حرم کو تو اللہ نے جائے امن بنایا ہے، من دخلہ کان آمرا، جو حرم الہی میں جائے اسے امن ملتا ہے، اگر کوئی جانور بھی جائے تو اس کا شکار حرام ہوتا ہے، اگر کوئی کیڑا بھی ہو تو اس کو مارنا حرام ہوتا ہے، اگر کوئی پتا بھی ہو تو اس کو اکھاڑنا حرام ہوتا ہے، حرم الہی کا ایک تقدس ہے۔ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ میرا لہو حرم کے اندر بہے، اس لیے آپ نے احرام کو عمرے سے بدل دیا اور کھول کر چل دیے۔ جب چلے تو حضرت جناب محمد ابن حنفیہ کو پتہ چلا، چونکہ آپ کے بھائی تھے، آئے اور پوچھا آپ کوفہ جا رہے ہیں؟ کہا ہاں میں کوفہ جا رہا ہوں، یہاں مجھے خطرہ لاحق ہے، یہاں حرم میں مجھے قتل کرنے کے منصوبے ہیں، اس لیے میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت محمد ابن حنفیہ نے جواب میں کہا کہ کوفہ والوں نے نہ بابا علی سے وفا کی تھی نہ بھائی امام حسن سے۔ آپ جانتے ہیں نا امیر المومنین کہاں شہید ہوئے؟ کوفہ میں۔ تھے کہاں کے؟ مدینے کے۔ خود آپ کا وطن کہاں تھا؟ مدینہ منورہ، پہلے مکہ تھا اور پھر مدینہ کو وطن بنایا تھا، لیکن شہید کہاں ہوئے؟ کوفہ میں۔ معلوم ہوا کہ کوفہ والوں نے علی ولی سے وہ وفا نہیں کی کہ علی شہید نہ ہوتے، نتیجہ نکلا کوفہ والے بے وفا ثابت ہوئے، علی کو بھی انہوں نے شہید کرایا، امام حسن کو بھی مجبور کرایا۔ اس لیے ابن حنفیہ نے کہا کہ مولا کوفہ والوں نے وفا نہیں کی، آپ کوفہ نہ جائیں۔ تو امام نے فرمایا یہاں بھی میرے لیے امن نہیں ہے، میں پھر بتا کوفہ والوں نے مجھے خط لکھے ہیں اور وہ بلا رہے ہیں، اور اگر میں وہاں نہ جاؤں تو پھر تو مجھے بتا کدھر جاؤں۔ اس وقت حضرت محمد بن حنفیہ کے ذہن میں یہ تجویز آئی، کہا آپ یمن چلے جائیں۔ آج کل یمن کا تذکر اکثر آپ سنتے ہیں، آپ یمن تشریف لے جائیے، وہاں کچھ ہمارے بابا کے ماننے والے رہتے ہیں۔ لیکن امیر حضرت امام حسین نے فرمایا اگر یمن والے بھی مجھے امن نہ دے سکیں، اس لیے کہ یمن میں بھی تو حکومت کس کی ہے؟ جیسے مکے میں اس کی ہے، کوفہ میں اس کی ہے، یمن میں بھی اس کی حکومت ہے، اگر یمن بھی مجھے امن نہ ملا پھر کیا کروں؟ اس وقت حضرت محمد ابن حنفیہ بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے پھر میرا خیال یہ ہے آپ پہاڑوں میں گم ہو جائیں، آپ غاروں میں چلے جائیں، آپ جنگلوں میں اپنی جان کی حفاظت کریں، انتظار کریں تاکہ حکومت یزید ختم ہو جائے۔ امام نے فرمایا اے محمد اگر میں کسی جانور کی بل میں بھی داخل ہو جاؤں تو انہوں نے مجھے نکال کے ضرور قتل کرنا ہے، ضرور شہید کرنا ہے، لیکن پھر بھی میں تیری تجویز پر غور کروں گا۔ شام کا وقت تھا، حضرت جناب امام حسین نے جب تجویز کو سوچنے کے لیے مان لیا تو محمد اپنے خیمے میں چلے گئے، لیکن آئیے مل کر روئیں۔ صبح ہوئی، محمد ابن حنفیہ نے سنا کہ مولا کا قافلہ تیار ہے اور جا کوفہ رہا ہے۔ حضرت ابن حنفیہ دوڑے ہوئے آئے، مہار ناکا کی پکڑی، امام ناکا پہ سوار تھے، سارے محمل تیار ہو چکے تھے، سب قافلے میں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی قافلہ چلا نہ تھا، محمد پہنچ گئے اور مہار کو پکڑا اور پوچھا مولا کیا آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ آپ میری تجویز پر غور کریں گے؟ ہم غور سے سنیے۔ فرماتے
ہیں اے محمد میں نے تجویز پر غور کرنے کی بات تو کی تھی، لیکن جب تو چلا گیا تو مجھے خواب میں اپنے نانا کی زیارت نصیب ہوئی، خواب میں مجھے اپنے نانا کی زیارت نصیب ہوئی، اور نانا نے فرمایا ہے ان اللہ قد شاء ان یراک قتیلا، اے حسین مشیت الہی یہ ہے کہ آپ کو شہید دیکھے، آپ کو مقتول دیکھے۔ کیوں؟ آپ خود سمجھدار ہیں، اللہ بچا سکتا تھا اپنے دین کو دیگر ذرائع کے ساتھ، لیکن اسے علم تھا کہ حسین مولا کی شہادت سے دین بھی بچ جائے گا اور قیامت تک بچ جائے گا، شہادت زندہ رہے گی، ذکر شہادت زندہ رہے گا، اور اس ذکر شہادت کے صدقے دین حق بھی زندہ رہے گا۔ اس لیے مشیت الہی یہی ہے کہ آپ شہید ہو جائیں۔ جب یہ سنا تو محمد ابن حنفیہ کا رونا شروع ہو گیا، بکا بکان شدیدہ، سخت روئے، اس لیے کہ بھائی کے روح کی شہادت کا نام آ گیا تھا، برداشت نہ کر رہے تھے۔ لیکن جو جملہ اگلا ہے وہ سخت ہے، محمد رو بھی رہے تھے اور پیچھے قافلے کو دیکھ بھی رہے تھے۔ جب قافلے میں دیکھا تو کسی اماری میں زینب کبریٰ نظر آئی، کسی اماری میں ام کلثوم نظر آئی، کسی اماری میں حضرت رباب نظر آئی، کسی اماری میں حضرت فاطمہ، کسی میں سکینہ، کسی کی گود میں علی اصغر جیسا پھول۔ یہ منظر جو دیکھا تو محمد روئے اور کہنے لگے مولا اگر آپ کو جان کا خطرہ ہے تو پھر آپ شہید ہوں، ان کو کیوں ساتھ لے جا رہے ہو، ان برداداروں کو کیوں لے جا رہے ہو؟ اب برداشت کرو گے؟ امام حسین کا جملہ فرماتے ہیں اے محمد مجھے نانا نے فرمایا ہے ان اللہ قد شاء ان یراہن سبایا، مشیت الہی میں یہی ہے کہ ان بیویوں کو قیدی دیکھے، ان بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں ہوں اور یہ یزید کی قیدی ہو جائیں، یہ ابن زیاد کی قیدی ہو جائیں، ان کی قید سے بھی وہی فائدہ ہوگا جو میری شہادت سے فائدہ ہوگا۔ عزادار و محمد نے جب یہ سنا حسین مولا نے شہید ہونا ہے اور ان پردہ بیویوں نے قیدی ہونا ہے، اب بتاؤ روئے تو کتنا روئے؟ محمد نے رونا شروع کر دیا۔ لیکن میں اتنا کہوں گا محمد رو تو رہے ہو، قافلہ تو چلا گیا، لیکن اپنی بیویوں کا، بہنوں کا اور ان پردہ داروں کا قید ہونے کا سننا اور سن کے رونا یہ کچھ اور ہوتا ہے۔ شنیدن کے بود مانند دیدن، سننا کچھ اور ہوتا ہے، دیکھنا کچھ اور ہوتا ہے۔ اے محمد ابن حنفیہ تیری آنکھوں نے زینب کے ہاتھوں میں رسیاں نہیں دیکھی، اے محمد ابن حنفیہ تیری آنکھوں نے ام کلثوم کو بندھا ہوا نہیں دیکھا، اے محمد ابن حنفیہ تو نے حضرت فاطمہ بنت الحسین کے بارے میں یہ جملہ نہیں سنا کہ یزید دربار میں اس کو کوئی کہہ رہا ہے حبلی ہادہ الجاریہ، یہ بچی مجھے کنیز بنانے کے لیے دے دو، یہ دختر مجھے کنیز بنانے کے لیے دے دو۔ عزاداروں یہ جملے کس نے سنے؟ یہ منظر کس نے دیکھا ہے؟ کون ہے جو اس منظر پہ رویا ہے؟ تو اس ہستی کا نام امام زین العابدین ہے، اس ہستی کا نام امام سجاد ہے، جو اپنے آپ خود روایات میں بیان کرتے ہیں میں کربلا میں بستر مرض پر تھا، باہر سے آواز آئی الا قتل الحسین بکربلا، اور جب تک حسین مولا زندہ تھے کسی خبیث کو یہ جرت نہ ہوئی تھی کہ وہ خیموں کی طرف رخ کرے، لیکن باہر سے جب آواز آئی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، اس وقت سجاد فرماتے ہیں میں سوچنے لگا اب جو بابا بھی شہید ہو گئے تو ان بیویوں کا کون ہوگا، ان پردہ داروں کا کون ہوگا، ان رونے والیوں کا کون محافظ ہوگا؟ فرماتے ہیں میں بس اسی حال میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا چند ظالم فوجی اسلحہ اٹھاتے ہوئے آئے
اور داخل ہو گئے ان خیموں میں جن کے اندر رسول کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی، جن کے اندر علی و بطول کی دختران بیٹھی ہوئی تھیں۔ اور کیا فقط داخل ہوئے؟ نہ، مولا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، میں بستر مرض پر تھا نا، میں دیکھ رہا تھا کیا منظر ہو گیا۔ ہن یلزن بعضہن ببعض، رسول کی بیٹیاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے لگے، ایک دوسری کے پیچھے پناہیں لینے لگے۔ میں کیسے آپ کو منظر کشی کر سکتا ہوں؟ اتنا ہی کہہ سکتا ہوں شاید جو عمر رسیدہ بیویاں تھیں وہ آگے آ گئی، جو جوان بیویاں تھیں وہ پیچھے چھپ رہی ہے، ہمیں ان ظالموں سے کوئی بچائے، لیکن کون ہو جو بچائے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ چادریں چھنتی رہی، زیور لٹتے رہے۔ ایک بی بی فرماتی ہے میرے پاؤں میں پازیب تھی، اور ایک ظالم آیا اور اس نے میرے پاؤں سے پازیب کو اتارنا شروع کر دیا، لیکن میں نے دیکھا وہ اتار بھی رہا تھا اور رو بھی رہا تھا، وہ پازیب اتار بھی رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا لوٹتے ہو تو روتے کیوں ہو؟ روتے ہو تو لوٹتے کیوں ہو؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا روتا اس لیے ہوں کہ جانتا ہوں اپنے نبی کی بیٹی کو، روتا اس لیے ہوں کہ جانتا ہوں اپنے نبی کی بیٹی کو لوٹ رہا ہوں۔ پھر لوٹ کیوں رہے ہو؟ میں نے نہ لوٹا تو کوئی اور یہ پازیب اتار کے چلا جائے گا، کوئی اور اس زیور کو اتار کے چلا جائے گا۔ اب بتا کیا جگر ہے ان بیویوں کا، اور جن کے اوپر یہ ظلم ہوا، لیکن کیا یہ تھوڑی دیر کے لیے ظلم ہوا؟ کہاں تھی کربلا، پھر کہاں تھا کوفہ، اور کہاں تھی شام؟ کتنا سنگ دل تھا ابن زیاد، اور کتنا شقی تھا یزید، اور لمبے سفر میں نگران تھا شمر۔ خدا جانے رسول کی بیٹیوں کو شمر نے راستے میں کتنا دکھایا ہوگا، کتنا ستایا ہوگا۔ میں مجبور ہوں یہ کہہ سکتا ہوں ساری روایات کتابوں میں نہیں آئی، لیکن اتنا اندازہ تو کر سکتے ہو نا، شمر جیسا سنگ دل ہو اور دختر زہرا جیسی بیٹیاں ہو، مولا حسین کی بیٹی سکینہ ہو، کیسے بتاؤں چھوٹی 4 سال کی سکینہ، شمر کے تماچے، زجر کے تازیانے، یہ وہ ظلم ہے کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، لیکن یہ سارے ظلم برداشت کیے، قربانیوں پہ قربانیاں دیں۔ کیوں دیں؟ تاکہ آنے والی نسلوں دین یزیدیت کے پاؤں میں کچھ نہ جائے، دین یزیدیت کے پاؤں میں پامال نہ ہو جائے۔ مظلوموں کے لاشیں تو پامال ہوئے، لیکن دین پامال ہونے سے محفوظ رہا۔ خداوند تعالیٰ آپ سب کو سچا اور سچا عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے، عزاداری سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ جس طرح شہادت حسین دین کی ضامن ہے، ایسے ہی عزاداری بھی دین کی محافظ ہے۔ خداوندہ اس عزاداری کو زندہ باد بنا، اس عزاداری کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھ، اور ہمیں حق کہنے، حق ماننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حق پر جینا اور حق پر مرنا اور حق پر اٹھنا نصیب فرما۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔